الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 20، سورہ ممتحنہ، سورۃ الممتحنہ، آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ لا ینہاکم، نہیں منع کرتا تم کو اللہ عن الذین، ان لوگوں سے لم یقاتلوکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی، فی الدین، دین کی وجہ سے، ولم یخرجوکم، اور جنہوں نے تم کو نکالا نہیں، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ان لوگوں سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، نیک سلوک کرو، وتقسطوا الیہم، اور یہ کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ انما، صرف اور صرف، ینہاکم اللہ، تمہیں منع کرتا ہے اللہ، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے، فی الدین، دین کی وجہ سے، وَأَخْرَجُوكُمْ، اور جنہوں نے تم کو نکالا ہے، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تم کو نکالنے کے لیے جنہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تم کو منع کرتا ہے، کس بات سے؟ ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی لگاؤ، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی لگائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی دو قسمیں بنائی ہیں، ایک وہ کافر جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے نہیں ہیں، بس اپنے کام سے کام ہے، اپنا کام کاج کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے، نہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، نہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کی مدد کرتے ہیں، تو ایک اس طرح کے کافر ہیں۔ اور دوسرے کافر وہ ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جس کو حربی کافر کہتے ہیں۔ پہلی قسم والے جو ہیں ان کو مسالم کہتے ہیں، یعنی صلح کے ساتھ رہنے والے، سلامتی کے ساتھ رہنے والے، مسالم۔ اور دوسری قسم والے جو ہیں ان کو حربی کافر کہتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں اور لڑنے پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں، مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب جو پہلی قسم والے کافر ہیں کہ جنہوں نے نہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی، نہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالا،
فرمایا ان کے متعلق لا ینہاکم اللہ، اللہ تم کو منع نہیں کرتا، عن الذین ان لوگوں کے بارے میں لم یقاتلوکم جنہوں نے نہ تم سے لڑائی کی ہے، فی الدین دین کی وجہ سے، ولم یخرجوکم من دیارکم اور جنہوں نے نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ہے۔ اس طرح کے جو کافر ہیں ان کے متعلق اللہ تم کو منع نہیں کرتا، کس بات سے؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ جیسے وہ دیکھو نا کہ ایک صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی، غالباً اسماء ان کا نام ہے، کہ میری والدہ مشرکہ ہے، شرک پر ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ مطلب وہ مشرکہ تھی لیکن ایسی نہیں تھی کہ خلاف اس کے لڑتی ہو یا لڑائی پر کسی کو ابھارتی ہو۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا دیا۔ اب ریشم مردوں کے لیے تو حرام ہے نا پہننا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہی اپنے ایک مشرک بھائی کو وہ جوڑا تحفے میں دے دیا۔ ایسے ہی وہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک یہودی کا بچہ بیمار ہوا تو اس بچے کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ مطلب ہے کہ اس طرح کے جو کافر ہیں جو آپ کے لیے مضر نہیں ہیں، نقصان نہیں دیتے، ان کے ساتھ آپ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، تعاون کرو، تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتا، بلکہ ان کے ساتھ انصاف کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ۔ دوسری جگہ پر فرمایا نا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی محض اس وجہ سے کہ یہ تو مشرک ہے تمہیں نا انصافی پر نہ ابھارے، انصاف کرنا ہے تم نے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اچھا ایک قسم تو یہ ہوگی کافروں کی۔ دوسری قسم فرمایا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم، اللہ تم کو منع کرتا ہے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے ایک تو تمہارے ساتھ لڑائی کی، فی الدین، دین کی وجہ سے۔ اب مکے سے کیوں نکالا؟ حالانکہ ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، چچے تائے کے بیٹے تھے، لگتے لگاتے تھے، کوئی جائیداد کا، زمین کا، کاروبار کا جھگڑا نہیں تھا۔ کیوں نکالا مکے سے؟ محض ایک ہی وجہ تھی، دین، فی الدین، دین کی وجہ سے۔ آج بھی جہاں جہاں پر کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہے، وجہ دین ہے۔ یہ کشمیر میں کیا قصور ہے کشمیریوں کا؟ صرف دین ہے۔ فلسطینیوں کا کیا قصور ہے؟ صرف دین ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ آج یہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے ان کی۔ یہ جو جنگیں لگی ہوئی ہیں مطلب ہے کہ ان کی دین کی وجہ سے دشمنی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تم کو منع کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے دین کی وجہ سے، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور تم کو نکالا ہے تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور تمہیں نکالنے کے لیے ایک دوسرے کی انہوں نے مدد کی ہے۔ اس طرح کے جو حربی کافر ہیں ان کے متعلق اللہ تم کو منع کرتا ہے۔ کس چیز سے منع کرتا ہے؟ کہ ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی لگاؤ، ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی جو حربی ہیں، تمہارے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی ان کے ساتھ دوستی لگائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو یہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اچھا اسی طرح آپ اپنے رشتہ داروں کی تقسیم کر لیں۔ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی وہ ہمارا رشتہ دار ایسے ہیں، اس طرح کے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، کس طرح رہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے جو رشتہ دار ہیں نا وہ 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ رشتہ دار جو دین پر کاربند ہیں، پکے دیندار ہیں،
اسلامی وضاقتہ ہے، گھر میں شریعت کا اہتمام کرتے ہیں اور دین کے کاموں میں آپ کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، توحید کی نشر و اشاعت میں، بدعات کے رد میں، اسلام کی ترویج میں، دینی علوم پڑھنے پڑھانے میں، مسجد کا اہتمام کرنے میں، کوئی پروگرام کروانے میں، وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، خود بھی شریعت کے پابند ہیں، آپ کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں۔ ایک آپ کے رشتہ دار اس طرح کے ہوں گے، ایک رشتہ دار آپ کے ایسے ہوں گے کہ وہ بدعتی ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، بدعت بھی کرتے ہیں، بدعت کے خود مرتکب ہیں، اور صرف مرتکب ہی نہیں بلکہ بدعت کی اور شرک کی ترویج اور اشاعت بھی کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ٹکر بھی لیتے ہیں، مخالفت بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ توحید پرست ہو، آپ ان کی بدعات کے خلاف ہو، وہ آپ کی مخالفت پر ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ ایک رشتہ دار اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اچھا، ایک رشتہ دار ایسے ہوں گے کہ جو خود تو بدعتی ہیں، بدعت کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، لیکن نہ اس بدعت کی ترویج کرتے ہیں، نہ اس بدعت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، نہ اس کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں نا، بس وہ 11ویں کا ختم دینا ہے جی، بڑے دیتے تھے ہم نے بھی دینا ہے، لیکن اس وجہ سے نہ کسی کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں، نہ مخالفت کرتے ہیں، نہ کوئی رشتہ داری میں دراڑ آنے دیتے ہیں۔ یعنی بدعت کرتے ہیں لیکن کٹڑ نہیں ہوتے، بدعت کی ترویج نہیں کرتے، اور اگر کوئی یہ کام نہ کرے تو اس کی ضد اور مخالفت نہیں کرتے۔ ایک اس طرح کے ہوتے ہیں، یعنی ایک رشتہ دار شریعت کے پابند اور شریعت کی نشر و اشاعت میں آپ کے معاون، ایک رشتہ دار بدعات کے مرتکب اور بدعات کی نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں اور تمہاری اس وجہ سے مخالفت بھی کرتے ہیں، اور ایک رشتہ دار وہ کہ جو بدعت اور شرک تو کرتے ہیں لیکن آپ کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی ترویج کرتے ہیں، یعنی اس کی نشر و اشاعت نہیں کرتے۔ یہ تین قسمیں ہو گئی نا رشتہ داروں کی۔ اب تعلقات جو ہوتے ہیں اس کی بھی تین قسمیں بنا لیں۔ ایک تعلق ہوتا ہے موالات۔ موالات کا مطلب ہوتا ہے دلی دوستی، دل سے کسی کے ساتھ محبت کرنا، دل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، پیار اور محبت، رشتہ داری، گوڑی رشتہ داری جس کو کہتے ہیں وہ کرنا، جگری دوست بنانا۔ ایک ہوتا ہے مواسات۔ مواسات کا مطلب ہوتا ہے ہمدردی، غم خواری، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، دکھ درد میں شریک، یعنی کوئی بہت زیادہ گوڑی یاری دوستی دلی تعلق تو نہیں ہے لیکن رشتہ دار ہے، بس اس کے ساتھ غم خواری، فوتگی میں غم میں شریک ہو جانا، کوئی مصیبت آ گئی ہے تو ساتھ تعاون کر دینا، دکھ درد میں شریک ہونا، اس کو کہتے ہیں مواسات۔ ایک ہوتا ہے مدارات۔ مدارات کا مطلب ہوتا ہے کہ بس راہ چلتے خندہ پیشانی سے مل لینا، کہ بھی رشتہ دار جو ہے ذرا مسکرا کے مل لیا، راہ چلتے سلام لے لیا، ٹھیک ہے، اس طرح کی کوئی خوش اخلاقی سے پیش آ گئے، بس اتنا کو تعلق، نہ زیادہ گھروں میں آنا جانا، نہ زیادہ خوشی غمی میں شریک ہونا، بس رشتہ دار ہے، راہ چلتے مل گیا یا کہیں بیٹھ گئے تو کوئی چائے پلا دی یا کوئی خندہ پیشانی سے پیش آ گئے، اس کو کہتے ہیں مدارات۔ تو جو تو رشتہ دار وہ ہیں کہ آپ کے ساتھ شریعت کے پابند ہیں اور شریعت کے کاموں میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پورا آپ کا ساتھ دیتے ہیں، جہاد میں، دعوت میں، تبلیغ میں، مسجد کو چلانے میں، جلسہ پروگرام کرنے میں، مدرسے کا اہتمام کرنے میں، سب کچھ آپ کے ساتھ ہیں، پورے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ نے موالات کرنی ہے، موالات یعنی دلی دوستی، ان کو اپنا جگری یار بنانا ہے، گوڑی یاری ان کے ساتھ لگانی ہے کہ بھئی آپ کے ساتھ شریعت کے کاموں میں معاون ہیں اور خود بھی شریعت کے پابند ہیں۔ اچھا، دوسرے جو ہیں کہ بدعت تو کرتے ہیں لیکن نہ بدعت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، نہ بدعت کی وجہ سے تمہاری مخالفت کرتے ہیں، اور ہیں آپ کے رشتہ دار۔ ان کے ساتھ آپ نے جو تعلق بنانا ہے وہ مواسات والا بنانا ہے، یعنی ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی ہے، غم خواری بھی کرنی ہے، ان کی کوئی مصیبت پریشانی آئے تو ضرورت بھی پوری کرنی ہے، دکھ درد میں ان کے شریک بھی ہونا ہے، جتنا کو ہو سکے ان کے گھر میں آنا جانا بھی ہے، یعنی پہلوں کی نسبت تھوڑا کم تعلق کرنا لیکن کرنا ہے۔
اور تیسری قسم کے جو رشتہ دار ہیں کہ جو بدعات اور شرک کے مرتکب ہیں اور اس وجہ سے تمہاری مخالفت بھی کرتے ہیں، تمہاری ضد پر اڑے ہوئے ہیں اور بدعات اور خرافات کی نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں، جو کٹڑ قسم کے بدعتی اور غالی قسم کے مشرک ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی صرف مشرک سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا کہ میرا تو رشتہ دار مشرک ہے تو میں کیوں ملوں اس کے ساتھ، نہیں، اس کے ساتھ وہ تعلق کرنا ہے مدارات والا، کہ بھئی راہ چلتے مل گیا تو مسکرا کے ملنا ہے، خندہ پیشانی سے ملنا ہے، اپنے اخلاق کو خراب نہیں کرنا، کھلے چہرے کے ساتھ ملنا ہے، سلام کہنا ہے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے، لیکن جو دوسرے قسم کے رشتہ دار تھے نا ان کی نسبت کم تعلقات ان کے ساتھ رکھنے، یہ 3 قسمیں ہو گئی اور 3 قسم کے ہی تعلقات ہو گئی۔ تو اس طرح اپنے رشتہ داروں میں آپ دیکھ لو، جو جس طرح کا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کرنا ہے۔ اب یہاں ایک مجھے بھائی ملا تو کہنے لگا کہ جی باتوں باتوں میں اس نے اس بات کا اظہار کر دیا، یہاں ہمارے یہاں کے رہنے والا، کہ میں نے تو الحمدللہ اپنے باپ کا بھی جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیوں نہیں پڑھا؟ تو کہتا جی وہ باپ میرا مشرک تھا۔ اور میں نے کہا یار مسلمان تو تھا نا؟ کہتا جی ہاں ہے تو مسلمان تھا لیکن مشرک تھا، میں نے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اور اللہ کے بندے تجھے یہ کس نے کہہ دیا کہ تو نے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا؟ کس قدر مطلب ہے کہ غلط گائیڈ لائن ملی نا، تو وہ بیچارہ اپنی طرف سے تو مخلص ہی ہوگا لیکن کام خراب کر بیٹھا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ بہت بڑے مفتی گزرے ہیں سعودی عرب کے، فوت ہو گئے، اللہ ان پر رحمت کرے۔ ان سے کسی نے کہا کہ حرم میں، مکے میں، مدینے میں یا ارد گرد کئی سارے جنازے آتے ہیں، کئی پاکستانیوں ہندوستانیوں کے بھی ہوتے ہیں، تمہارے کا جنازہ پڑھ دیتے ہو؟ تو اس میں تو اس طرح کے عقیدے رکھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ بتایا نا کہ پاکستان میں ایسے ایسے شرک ہوتا ہے، ہندوستان میں ایسے ایسے ہوتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ مسلمان تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اس نے کہا جی مسلمان تو ہوتے ہیں۔ کہا پھر ہمیں جنازہ پڑھنے دو، پھر کیوں منع کرتے ہو تم ہمیں ان کا جنازہ پڑھنے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے کہ کفار کی بھی کیٹیگری ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے، اور مسلمانوں کی بھی کیٹیگری ہے، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا، تو یہ تو بھائی درست بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کہ ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں، جیسے مسلمان ویسے ہی کافر، دونوں پر ایک طرح کے حکم لگا دیں۔ یہ تو مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تم کیسے فیصلہ کرتے ہو، کس طرح کی بات کرتے ہو؟ یہ بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ جو حکم ایک کافر پر لگے وہی ایک مسلمان پر لگا دیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ خیر، یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسمیں، پہلی قسم کے کافروں کے متعلق کہا کہ ہاں اللہ تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور حسن سلوک کرو۔ اچھا، یہاں یہ جو باتیں میں نے کی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے شرک کو اور بدعات کو اور خرافات کو برداشت کرتے چلے جاؤ، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر بڑی بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کھلے عام ناچ رہا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت ہو رہی ہے، تو ہم ٹس سے مس نہ ہو، ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو، یہ بات یہ پھر دوسری انتہا ہو جائے گی۔ اب دیکھو نا، اللہ کو چھوڑ کر کسی قبر کے اوپر سجدہ کرنا، اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی بابے سے کہنا کہ تو مجھے پتر دے، تو مجھے بیٹا دے، میری مصیبت تو دور کر دے، دور بیٹھے عبد القادر جیلانی کو پکارنا یا کسی اور کو پکارنا، یار اس سے بڑی اللہ کے ساتھ کیا بغاوت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت پر، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر اس سے بڑا ڈاکہ کیا ہو سکتا ہے کہ سجدہ کرنا تھا اللہ کو، کر کسی اور کو دے، پتر اللہ تعالیٰ سے مانگنا تھا، مانگے کسی اور سے، بہت بڑی بغاوت ہے۔ اب رواداری اور حسن سلوک الگ ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن شرک کا رد، عقیدہ توحید کا پرچار، لوگوں کو توحید سمجھانا، ایک اللہ کی طرف لے کر آنا، یہ ذمہ داری الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حسن سلوک میں آ کر ہم یہ ذمہ داریاں چھوڑ دیں اور توحید کی بات کرنا چھوڑ دیں اور خواہ مخواہ کا اخلاق بنا کر جو ہے نا ان کی خرافات کو رد ہی نہ کریں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔
تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دین کی وجہ سے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا نہیں ہے۔ کس چیز سے منع نہیں کرتا؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، اس سے منع نہیں کرتا۔ وتقسطوا الیہم، اور یہ کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ انما ینہاکم اللہ، صرف تمہیں تو اللہ منع کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں، قاتلوکم، جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی ہے، فی الدین، دین کی وجہ سے، واخرجوکم، اور جنہوں نے تم کو نکالا ہے، من دیارکم، تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم، اور جنہوں نے تمہیں نکالنے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان تولوہم، ان کے متعلق اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ ان کے ساتھ تم نے دوستی نہیں لگانی۔ دیکھو، ایک طرف یہودیوں کے بچے کی تیمارداری ہو رہی ہے، ایک طرف مشرکہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کا کہا جا رہا ہے، ایک طرف مشرک بھائی کو ریشم کا جوڑا تحفے میں دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا میرا باپ ہے اور تمہیں تنگ کرتا ہے، مجھے اجازت دو میں اس کی گردن اتار دوں۔ اچھا یہ میرا ماموں ہے، تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے، مجھے حکم دو میں اس کی گردن اتار دوں۔ اچھا بیٹا تو اگر جنگ میں میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں نے یہ نہیں سمجھنا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں نے تیری گردن اتار دینی تھی، کیونکہ تو ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہے۔ دوسری طرف یہ ہے، یہ تقسیم بلا کس چیز کی ہے؟ حربی کافر کی اور مسالم کافر کی۔ تو ان کے متعلق اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی لگاؤ، اس سے منع کرتا ہے۔ ومن یتولہم، اور جو بھی ان کے ساتھ دوستی لگائے گا، فاولئک ھم الظالمون، تو یہ لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔